يا رسول الله يا حبيب الله الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا عزیزان گرامی وقار سنبھل کی سرزمین پر آج یہ جو سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے یہ کسی دنیا دار یا کسی نیتا کے لیے نہیں میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا ہوا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں نے ریلیاں دیکھی ہوں گی 400-500 روپے جمع کر کے جی جی نوٹ بانٹ کر ووٹ لینے والی ریلیاں تو دیکھی ہوں گی لیکن میں انہیں دعوت نظارہ پیش کرتا ہوں یہ غریب مسلمان جو سخت ٹھنڈیوں کی رات میں بھی اگر کسی کے لیے جمع ہو سکتے ہیں تو صرف گنبد خضرا کے مکین بے شک سبحان اللہ حقیقت الحمدللہ یہ جذبہ صدا اللہ تعالی ہم سب کا سلامت رکھے اور آپ کو اللہ تعالی اسی جذبے پر قائم رکھے آمین قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان لوگوں کو چاہیے کہ بچ جائیں نبی پاک کے حکم کی مخالفت کرنے سے ورنہ کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اگر تم اس رسول کے امر کی ان کے حکم کی مخالفت لگے رہو گے تو ان قریب فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو گے اللہ دو باتیں آنی کمپلسری ہیں اگر ان کا طریقہ چھوڑو گے اگر ان کے حکم کی مخالفت کرو گے یا تو فتنوں میں مبتلا ہوگے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو گے اسی لیے آج میں بہت ساری جگہوں پر بڑے بڑے دانشوروں کو یا پھر ایجوکیٹڈ لوگوں کو سیمینار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں مسلمانوں کے پسماندگی کو عروج دینے کے لیے وہ بڑے بڑے سیمینار بھی کرتے ہیں اس میں ایڈوکیٹس بھی آتے ہیں اس میں ڈاکٹرز انجینئر سب جمع ہو کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں اور معاملات ڈسکس کرتے ہیں کئی جگہوں کی خبریں آئی کہ مسلمان آخر کیوں پسماندہ ہے مسلمان کیوں آخر ذلت کی طرف جا رہا ہے کیوں اس طرح ٹھوکروں پر جی رہا ہے اس پر بہت سارے بڑے بڑے دانشور اپنے اپنے فیصلے دیتے ہیں لیکن برسوں پہلے ہی اقبال نے کہا تھا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا جی جی سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم بچھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں یا پھر ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے ہم بچھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں حکومت تخت تاج ہمارے پاس نہیں اس لیے بچھڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ حقیقی وجہ کیا ہے اس کو اقبال نے یوں کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد جی جی بے شک اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی اور اس کا علاج کیا ہے علاج صرف ایک ہی ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جو جی جی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا یہ عین ایمان ہے اور مسلمانوں ہماری اصل زندگی بھی یہی ہے بے شک آج تو جلسے کا عنوان رکھا گیا ناموس رسالت کی حفاظت کے متعلق تحفظ ناموس رسالت میں کہتا ہوں یہ صرف جلسوں کا عنوان نہیں ہر مومن کی پوری زندگی کا عنوان ہے بے شک بے شک ہر مسلمان کی زندگی کا عنوان یہی ہو کہ تم جی رہے ہو تو نبی پاک کی عزت کی حفاظت کے لیے جی رہے ہو اور اگر ان کی عزت نہیں
تو پھر ہماری اپنی کوئی عزت ہے ہی نہیں. آبرو ماں زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. بے شک ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است. جو کچھ بھی دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. فرسٹ پرائیوریٹی حضور کی ذات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اگر اتنی اہم نہ ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کوئی اپنی سہاگ رات چھوڑ کر کے میدان احد میں نہیں آ رہا ہوتا. جی جی اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اتنی اہم نہ ہوتی تو اپنا گھر بار سب لٹا کر کے کوئی صدیق اکبر نہیں آ رہے ہوتے. عزیزان گرامی صحابہ یہ سمجھ چکے تھے جس کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا تھا. تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت نے کیا تھا. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ. یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ. ان سے محبت ہی پورا ایمان ہے. اور خبردار جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. بے شک بے شک. اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوست گرب اون رسیدی تمام بول حبیث. اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں تک پہنچا دو یہی دین ہے. اور اگر ان تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے. عزیزان گرامی وقار ہماری اپنی زندگیاں جو ہمیں ملی ہیں وہ کیا عیش و عشرت کے لیے ملی ہے؟ بہت سارے نوجوان ہماری باتوں کو کڑوا سمجھتے ہیں کہ یہ سخت باتیں ہیں. کیا سب چھوڑ چھاڑ کر کے ہمیں آپ ہی کی باتوں کے پیچھے چلنا ہے؟ ہماری اپنی لائف ہے ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے. ابھی تمہاری جوانی ابری ہے کہ تمہیں دنیا حسین لگنے لگی. میرے عزیزوں کس نے کہا کہ تمہاری اپنی لائف ہے اور تم اپنے انجوائے کرو گے؟ یہ کفار و مشرکین کی بولی ہے. یہ ظالموں کی بولی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہے ہمیں آزادی سے جینے دیا جائے. جن کے نزدیک زنا کوئی معنی نہیں رکھتا, جن کے ہاں شراب میں رقص کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا, جن کے تاش کے پتوں پر عمارتیں تعمیر ہوں ان کے لیے یہ عیب کی بات نہیں. تم تو غلام مصطفیٰ ہو. کہاں ان کی باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ لائف ہماری اپنی ہے ہمیں جینے دیا جائے. ابھی ابھی جوان ہوئے ہیں آپ داڑھی کی بات کرتے ہیں, ٹوپی کی بات کرتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں. کہاں آپ ہمیں نمازوں کی طرف بلاتے ہیں بڑھاپا آنے دیا جائے. عزیزان گرامی وقار میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں تم دھوکے میں آ گئے. تم ان کفار و مشرکین کی تقلید کرتے ہوئے یا ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھلا دیا. تمہاری اصل کیا تھی؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. یہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آخر زمان میں یہ نصیحت کیا تھا, اے لوگوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی ہمیں جینے دیا جائے اپنی مرضی کے مطابق, نہیں, تمہاری اپنی مرضی کے مطابق نہیں, تم جیو تو مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق. زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور ان کے دادا امام اہل سنت فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں, ہاں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ وہ سب تمہارے لیے, ہمارا اپنا کیا ہے. اسی لیے جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر کسی کو آواز دیتے ہیں, کبھی ہمیں آگ میں کودنے کی ضرورت پڑے تو ہم ہچکچاتے نہیں. اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ یہ خودکشی ہے تو ان کو یہ جواباً ہم عرض کرتے ہیں خودکشی اس وقت ہوگی جب کسی لیلا کی محبت میں مجنو جان دے رہا ہو, دنیاوی مجازی عشق میں کوئی پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اپنی جان دے رہا ہو. میرے عزیزو یہاں مسئلہ دنیاوی مجازی عشق و محبت کا نہیں, یہاں تو مسئلہ یہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی.
جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پہ جو جان دی جاتی ہے اسے خودکشی نہیں کہا جاتا بلکہ یہ اصل زندگی ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے سلسلے میں جو احادیث تواتر کے حد تک پہنچتی ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ان کے معمولات جو ہم تک پہنچتے ہیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، مومنین کو آج چاہیے کہ کثرت سے حضرت خالد بن ولید کو پڑھیں۔ جس کے دل میں بزدلی کا مرض آیا ہو وہ مرض ختم ہو جائے۔ جی جی خالد بن ولید اس عظیم سپہ سالار اسلام کا میں نام ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی، ایمان لانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ 125 جنگیں لڑی اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ایسی کہ 125 میں ایک جنگ میں بھی کبھی انہیں شکست نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے تاریخ میں کہ خالد بن ولید نے جس علاقے کو فتح کیا 1400 سال کے بعد آج بھی وہ علاقہ دائرہ اسلام میں ہی ہے، آج تک کبھی دوبارہ کسی کے ہاتھ نہیں گیا۔ 125 جنگیں لڑی، آپ کا خود کا فرمان ہے۔ جنگ موتا میں صرف ایک جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی ایک کے بعد دیگرے، لیکن نہ کبھی پستی کی طرف آئے نہ کبھی اپنے قدم کو پیچھے کیا۔ 9 تلواریں ٹوٹنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ان کی ایک تلوار 35 کلو کی ہوتی تھی۔ ہاں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا جو ڈھال پکڑنے کا ہے وہ بھی 25 کلو کا، یہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ، اور زندگی ان کی جب اختتام پر آئی آپ نے فرمایا میرے پورے بدن پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم بڑے ادب سے کرتے ہیں۔ سنیے میرے عزیزوں، 125 جنگیں، اس میں کسی میں شکست نہیں، اور پورے جسم پر زخم اتنے کہ ایک بالشت برابر جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید جہاں جاتے تھے صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے تھے، اور وہ بطل جلیل جب میدان جنگ میں اترتا تھا تو اچھے اچھوں کے پرخچے اڑا دیتا۔ لیکن ایک جنگ کا معاملہ ایسا بھی آیا خالد بن ولید کے ساتھ کہ آپ عین لڑائی کے وقت موجود تھے اور کفار و مشرکین کے نرغے میں آ گئے۔ کئی لوگ تلواریں اٹھائے آپ کے سامنے آئے، اور لڑائی کے دوران اچانک آپ کا امامہ گر گیا، سر پر بندھا ہوا امامہ گر گیا۔ ارے جنگ کی حالت ہے، تلواریں اوپر سوتی گئی ہیں، لیکن خالد بن ولید نے تلواروں کی طرف نہیں دیکھا، امامے کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، وہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، اٹھایا۔ اتنی دیر میں تو کئی لوگ گردنوں پر تلواریں چلا دیتے، اگر نظر چکی تو جان گئی جنگ کا حال یہ ہوتا ہے۔ 4-5 بڑے پہلوان جو سر پر تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، ایسے موقع پر خالد بن ولید امامے کے پیچھے لگے۔ یہ جنگ کے اصولوں میں سے نہیں ہوتا، ایک فوجی کے طور طریقے نہیں ہوتے، ایک سپاہی کے کارنامے ایسے نہیں ہوتے۔ وہ سارے لوگ سہم گئے، جو قریب کھڑے تھے انہوں نے تلواریں نیچے کر لی اور پوچھا کیا تم ہی وہ خالد بن ولید ہو
جس کا چرچا ہر جگہ پر ہم نے سنا ہے؟ کیا تم ہی وہ خالد بن ولید بطل جلیل ہو؟ مسلمانوں کے سپہ سالار ہو؟ کہا ہاں میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کافروں نے کہا کہ ہم نے ایسی حرکت تم سے آج دیکھی جو ایک چھوٹا فوجی بھی نہیں کر سکتا۔ جنگ کی حالت میں جب تمہاری گردن پر تلوار لٹک رہی ہو، تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، تم اپنی پگڑی کی حفاظت کر رہے ہو، تم اپنے امامے کے دیکھنے کی طرف متوجہ ہو۔ سیدنا خالد بن ولید نے اس وقت جو جواب دیا وہ ہمارا عنوان ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں ظالمو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جس میدان میں فتح سے ہمکنار ہوتا ہوں یہ میرے بازوؤں کی طاقت ہے، یہ میرے تلواروں کی جھنکار ہے، یہ میرا شعلہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ میں نے اس امامے کی حفاظت کی کوشش اس لیے کی کہ اس امامے میں میرے رسول اللہ کے 3 موئے مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے موئے مبارک رکھے ہیں، اور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ جب تک میرے سر پر وہ امامہ ہوتا ہے اللہ مجھے ہر جگہ فتح و کامرانی عطا کرتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مفتی سلمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ظالموں اور دشمنوں کا سامنے ہونا اپنی جگہ پر، لیکن ایسے حالات میں بھی میرے نبی پاک کے تبرکات کی حفاظت اپنی جگہ پر، یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت۔ این جنگ کے وقت بھی سیدنا خالد بن ولید میرے مصطفیٰ کے چند موئے مبارکہ کو زمین پر گرنے نہیں دینا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو وہ صحابہ اکرام کے متعلق قرآن کی آیتیں آئی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ عروہ بن مسعود ثقفی، یہ قریش کی طرف سے ایک قاصد مکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے حالات دیکھنے کے لیے حدیبیہ کے موقع پر آئے، اور دیکھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرزانے ان کے پروانے قیصر و کسریٰ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں تو مٹھی بھر۔ اس وقت صرف اور صرف 4000 مومنین کی جماعت تھی، اور یہ بات کرتے تھے ایران کی حکومت کو پلٹ دیں گے، روم کی حکومت کو پلٹ دیں گے۔ اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، سپر پاور طاقتوں کو پلٹنے کی بات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پروانے کیا کرتے تھے۔ تو مکہ والوں نے کہا جا کر کے دیکھ لو، بڑے ہتھیار شاید جمع کر لیے، بہت سارے اسلحے جمع کر لیے، آج ہمارے پیچھے بھی بہت سارے لوگ لگے، اچانک آ کر کے گھروں کی تلاشی لیتے ہیں کہ کہیں کچھ جمع کر کے رکھا ہے۔ ہاں ایک صاحب، ایک ادھیکاری آئے تھے ہماری آفس میں، اچانک دروازہ کھول کر ویڈیو بنا رہے تھے، ٹیبل اٹھایا، کرسی کے پیچھے دیکھا، ان کو تو ایک بلیڈ بھی نہیں ملا، ایک چاقو اور چھری بھی نہیں ملی۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مومنین صرف تلوار اور چاقو، کینچی اور بندوق سے ہی لڑتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ایمان کی دولت کیا ہوتی ہے۔ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو وہ دنیا کے ہتھیاروں سے بے نیاز چلتا ہے، اللہ کی مدد پر اسے یقین کامل ہے۔ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ہتھیار کے ہندوستان تشریف لائے تھے، اور دنیا نے دیکھا ہے بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی وہاں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ وہ طاقت کون سی تھی؟ اس عطا رسول کے پاس جو طاقت تھی وہ محبت رسول کی طاقت۔ بے شک بے شک۔ میرے عزیزو بات میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرزانوں کو چیک کرنے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی آیا، دیکھیں کہ کیا انہوں نے ہتھیار جمع کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب اذان ہو چکی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی تیاری فرما رہے ہیں، اور حضور وضو کر رہے ہیں، صحابہ ارد گرد کھڑے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ یہ بھیڑ دیکھ کر کے میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ وضو کر رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر آیا، دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھیڑ چیرتے ہوئے آیا، دیکھا حضور تو وضو کر رہے ہیں، لیکن صحابہ سب جو ارد گرد کھڑے ہیں، کوئی اپنے دامن آگے کیے ہوئے، کوئی ہاتھ پسارے ہوئے کھڑا ہے۔ جب نبی پاک کلی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی صحابی کا ہاتھ آگے آتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اپنا دامن بڑھا دیتا ہے۔ حضور اپنا چہرہ دھوتے ہیں، چہرے سے نکلنے والے قطرے بھی صحابہ اپنے دامنوں میں لیتے ہیں، اور پھر اپنے چہرے سے مل لیتے ہیں، اپنے جسم سے مل لیتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا، یہ صحابہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے۔ عروہ بن مسعود یہ دیکھا اور واپس اپنے
آقاؤں کے پاس جا کر کے کہا کہ ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو، ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ لوگوں نے پوچھا کیا بڑی طاقت ہے ان کے پاس؟ کہا نہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیاروں کی طاقت تو نہیں دیکھی، لیکن پروانوں اور فرزانوں کی ایک ایسی تعداد دیکھی جو قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں نے کسریٰ کا بھی دربار دیکھا، قیصر کا بھی دربار دیکھا۔ جب بادشاہ سامنے ہوتا ہے تو تعظیم تو بہت سارے فوجی کرتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزانوں میں نے دیکھا ان کے وضو کا قطرہ وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو پھر ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے کب دیں گے؟ یہی حالات تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کو دیکھ کر کے کہا تھا کسی نے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ نے جو زندگی گزارنے کے اصول ہمیں بتائے، اس سے بہترین اصول کہیں نہیں مل سکیں گے۔ آج مجھے افسوس اسی بات کا ہے کہ جس کے پاس دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے، مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین کوئی اور ہے؟ آپ نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، اور ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے۔ جس قوم کے پاس دنیا کا سب سے حسین چہرہ، جس قوم کے پاس سب سے بلند اخلاق والا رسول ہے، اس قوم کو کسی اور کی اقتداء کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کسی اور کو آئیڈیل بنانے اور کسی اور کے فین بننے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں مسلمانوں، ہم اس کے محتاج کیوں بنے؟ ہمارے پاس نہ اخلاق کی کمی ہے، نہ خوبصورتی کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سب سے گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ یہی تمہارے جو نعرے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ نے قمر عثمانی صاحب سے جو سنا، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، یہ تو صرف تم کو جلسوں میں لگتا ہے، لیکن یہ کئی کافروں کی آنکھوں میں چبھتا ہے اور دل میں گڑتا ہے۔ وہ اسی طاقت اور اسی جذبے کے دشمن ہیں، باقی تمہارے اور کس چیز کے دشمن ہیں؟ میاں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ سب تو لوٹ مار کر کے ختم کیا جا رہا ہے۔ جو چیز تمہارے پاس باقی ہے وہ نبی پاک کے قدموں پر فدا ہونے والی جو طاقت ہے، اس طاقت کو وہ ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ اب ان کے پاس طریقہ کیا بچا؟ دنیا کا حسن تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، ننگی حسیناؤں کو تمہارے سامنے پیش کرنا، تاکہ تم مدینے کے تاجدار کی طرف سے منہ پھیر کر کسی حسینہ کے دام فریب میں آ جاؤ۔ کبھی تمہارے قدموں میں سیم و زر کے انبار بچھا دینا، دولت و مال کی ریل پیل تمہارے سامنے آ جائے، تاکہ تم عشق مصطفیٰ کی دولت کو چھوڑ کر اس زر و سیم کو دیکھنے چلے آؤ۔ میرے عزیزو، ان حالات میں مجھے مرشد گرامی کا وہ شعر یاد آتا ہے، بُلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بُلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ دنیا اب تمہیں جو آزماتی ہے وہ حسن و جمال دے کر یا دولت و مال دے کر، اور جو مومن دولت و مال حسن و جمال کے دیکھنے کے بعد بھی بہکتے نہیں، ان کے دام فریب میں پھنستے نہیں، ان کے لیے پھر یہ تلواریں اٹھاتے ہیں، ان کے لیے یہ آتنکوادی ماب لنچنگ کرتے ہیں، ان کے لیے جیلوں کی سلاخیں ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یہ صرف اور صرف مومن کا ہی اتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے، نہ وہ جیل کی سلاخوں سے کبھی ڈرتا ہے، نہ پھانسی کے پھندے سے گھبراتا ہے۔ جی جی واہ۔ آج میرے پاس وقت بہت کم ہے، ایک میسج دینے آیا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں، ابھی آپ تمامی حضرات کے لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈر اور خوف میں جینے کی کوئی ضرورت نہیں۔
تمہارے مال متاع دکانیں جائیداد لوٹنا ہے تو یہ لوٹ چکے، اب تک لوٹ چکے، لیکن جو چیز باقی ہے تمہارے پاس وہ ایسی چنگاری ہے جو بڑے بڑے محلوں کو خاکستر کر سکتی ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ کون سی چنگاری ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری۔ یہ چیز آج بھی باقی ہے۔ میں خود سفر پر ہوں، مسلسل سفر پر ہوں، ہندوستان کے کونے کونے میں بھی میں نے دیکھا، چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وہ نوجوان جو دین سے دور بھی تھا لیکن قریب آتا ہے جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس دن کے بعد پھر ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ایمان کی حرارت آج بھی موجود ہے، تمہارا یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ خوف طاری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ابھی ذکر کر رہے تھے دھرم سنسد کا، یہ پاکھنڈی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گوفے میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بنا کر وائرل کر دیں تو مسلمانوں کے اندر دھک-دھکی لگ جائے گی، کھلبلی مچ جائے گی۔ ایسے بہت سارے کتے آئے اور چلے گئے۔ بے شک بے شک۔ ایمان والے کل بھی سلامت تھے، آج بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہندوستان کی سرزمین پر سجدے کیے جائیں گے، انشاءاللہ اذانیں گونجیں گی انشاءاللہ۔ جو کر سکتے ہیں وہ کر لینے، ان کو ایسا لگتا ہے ایک ویڈیو وائرل کرنے سے سب خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہی کام تو کربلا کی سرزمین پر یزید نے کیا تھا، یہی کام کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا، حضرت ہانی بن عروہ کو مار کر کے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو مار کر کے گورنر ہاؤس پر لٹکا دیا کئی لاشوں کو، اور سارے کوفہ والوں کو بتا دیا دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں، قتل بھی کر سکتا ہوں، ڈر کے اندر ہو جاؤ۔ تو کیا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد، ہانی بن عروہ کے قتل کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام ٹھنڈا پڑ گیا؟ نہیں، اسلام ختم ہو گیا؟ بلکہ اس کے بعد پھر ہمارا یہ نعرہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ رسالت، واہ سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، سبحان اللہ، زندہ آباد، اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ بالکل حق بنتا ہے، بالکل حق بنتا ہے کہ سنبل کے نام کا بنا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مومنین کا یہ امبو، یہ جم غفیر، میں نے بہت تاریخ کے اعتبار سے سنبل کو پڑھا بھی ہے، تاریخی شہر ہے، آج آپ کے درمیان ہوں، اور ہمیشہ سے آپ کی قوت ایمانی کا چرچہ پورے ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے، اور اجازت ہو تو اسی ممبر سے ان پاکھنڈیوں کو اعلان کریں، اسی ممبر سے اعلان کریں، تم اپنے اندر بیٹھ کر غوفے میں جو مارنے اور مرنے کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ، میرے عزیزوں توجہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک، آپ توجہ چاہتے، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، لبیک، تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں، اب بیان سماعت کر لیں، بیان سماعت کر لیں، بیان سماعت کر لیں، بیان کی طرف توجہ کریں، نعرے تو ہو جائیں گے، بیان کی طرف توجہ کریں۔ میرے عزیزوں جلسے روز ہوتے ہیں ہندوستان میں اور نعرے بھی روز لگتے ہیں، لیکن یہ جو نعرے ہیں یہ رگے جان کو پھڑکانے والے، جی جی، یہ یوں ہی نہیں لگ رہے، یہ کسی مقرر کے لیے لگنے والے نعرے نہیں ہیں، یہ نام مصطفیٰ پر جو خون گرم ہوتا جی جی، اس گرمی کے نعرے ہوتے ہیں، اور اسی سے انہیں کھلبلی بھی ہے، اسی سے تکلیف بھی ہے۔ میں اس ممبر سے کہتا ہوں ایک لومڑی اور ایک لومڑا وہ بھوکتے رہتے ہیں، دیکھتے ہوں گے آپ، اور پھر ہزاروں سیکیورٹی گارڈ کے بیچ میں گھومنا، ارے مرد ہو تو مقابلہ کرو، میں تنہا گھوم رہا ہوں پورے ہندوستان میں، سبحان اللہ، الحمدللہ تنہا آیا ہوں،
ہمارے پیچھے کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، ہمارے پیچھے کوئی ایسا سپورٹ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ تلاش کرنے کے لیے میرے گھر تک آئے تھے کہ ان کو کون بیکنگ کر رہا ہے، کون سی سیاسی پارٹی ان کے پیچھے ہے۔ ہم نے کہا تھا تمہاری ناک رکڑ جائے گی اور تم پتہ نہیں کر پاؤ گے کہ کون بیکنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ ہم مومنین کی بیکنگ اور اگر سپورٹ کہیں سے ہوتا ہے تو گنبد خضرا سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت لے کر ہم پوری دنیا میں تنہا چلتے ہیں، الحمدللہ خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ظالموں ڈراؤ اسے جسے جینے کا شوق ہو۔ موت سے ڈرانا، جیل سے ڈرانا، پھانسی سے ڈرانا، اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہے۔ ہم تو روز رات یہ سوچ کر کے سوتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے، روح قبض کرے اور ہمارے نبی سے ہماری ملاقات کرائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اجتماع پیغام حق، علماء اہل سنت، مفتی محمد سلمان صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ شب غور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات یہ کہہ رہا تھا، آپ اپنا جوش تھوڑی دیر کے لیے خاموش رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی اتنی طاقتوں کے ماتحت ہونے کے بعد لومڑی اور لومڑا چند کمروں کے اندر بیٹھ کر کے ویڈیو بنا کر وائرل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کی کوششیں، اور ہیپوکریسی جو ڈیموکریسی ختم ہو کر ہیپوکریسی جو آئی، یہ سارے مناظر کے بعد میں ان سے کہتا ہوں، میں نے ایک کلپ سنی، کوئی وہ لومڑی کہتی ہے اور ایک لومڑا کہتا ہے کہ ہم 20 لاکھ لوگوں کو ماریں گے، اتنے مسلمانوں کا قتل کریں گے تو پھر ہمارے یہاں پر ہندو راشٹر قائم ہو جائے گا۔ ظالموں، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، مارنے مرنے کی بات پاکھنڈیوں سے ہو ہی نہیں سکتی، کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بات میں کہوں گا، اگر مارنے اور مرنے کا شوق ہی ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں، تم بھی چلو، بارڈر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بارڈر پر کھڑے ہوں گے، اپنے دیش کی رکشا کرتے ہیں، اپنے دیش کی حفاظت کے لیے چلو بارڈر پر چلتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا کہ کتنی گولیاں تم کھاتے ہو، کتنی ہم کھاتے ہیں۔ اور میں اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز جس دن میرے ملک عزیز کی حفاظت کی بات آئے، یہ علماء بھی حاضر ہوں گے، یہ مجمع بھی حاضر ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے خون جگر سے سینچا، یہاں ہماری تاریخ موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان آتنکیوں کے گلے میں اگر حکومت نے پٹا نہیں ڈالا تو یہ کتے ان حکومتوں کو ہی نوچ کھائیں گے۔ وہ دن بھی آئے گا جب یہی کتے ان کے لیے بھاری پڑ جائیں گے، یہی بھاری پڑ جائیں گے۔ اندازہ کر لے میرے عزیزوں، قارون شاید یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی ریل پیل سے میں 100 سال جی لوں گا، یہ شداد، یہ حمان، یہ فرعون یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پورے لوگوں کی گردنوں پر حکومت قائم کر لوں گا۔ وہ تو بڑی طاقتیں تھی، تمہاری حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں۔ اور اگر حکومتیں کھلے عام یہ ساری باتیں کر رہی ہیں میرے عزیزوں، ایک تاریخ یہاں ویسی بھی آئی تھی 100 سال پہلے، 100-150 سال پہلے، 1857 کی تاریخ، جس کو انگریز آج بھی غدر کہتا ہے، انگریز آج بھی غدر کہتا ہے۔ 1857 کی تاریخ میں انگریزوں کو بھی یہی نشہ چڑھا تھا، یہی نشہ چڑھا تھا کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، قتل عام کریں گے، مار ڈالیں گے۔ اس وقت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی پر چڑھایا تھا، پھانسی پر چڑھا کر کے جشن منائے تھے 8 دن تک۔ کیوں کفایت علی کافی کو چڑھایا تھا جانتے؟ ایک عالم ربانی کو اس لیے چڑھایا تھا کہ وہ بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع جمع ہوتا، لوگ ان کے پیچھے دیوانہ وار گھومتے، تو ایسے علماء تو ان کو کھلتے ہیں۔ پھانسی پر چڑھا کر کے 8 دن تک جشن منایا تھا، لیکن خدائی قانون انہیں معلوم نہیں۔ تم ایک کفایت علی کافی کو جو یہ کہتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پھانسی پر چڑھا کر کے تم نے یہ سوچا کہ ایک عاشق رسول کی زبان بند کر دیا، اسے گردن سے الگ کر کے جسم کو الگ کر دیا، اب امت ٹھنڈی ہو جائے گی،
گی، یہ جماعت سو جائے گی، لیکن مولا تعالیٰ کا احسان تو دیکھیں، مراد آباد زیادہ دور نہیں ہے، کفایت علی کافی کو یہاں پھانسی پر چڑھا رہا ہے انگریز، اور مولا پڑوس میں بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، زیادہ فاصلہ نہ شہروں کا ہے نہ تاریخ کا ہے۔ ایک عاشق رسول اگر تمہارے ہاتھوں پھانسی پر چڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایسا عاشق پیدا کیا جس نے کروڑوں دلوں میں یہ عشق بھر دیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، تم جتنے چراغ بجھاؤ گے مولا اتنے چراغ اور روشن فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو تم پکڑ کر کے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو، یہ اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک مٹا سکو گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یرید ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، اور یہ ہو نہیں سکے گا۔ اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا، کافر اگرچہ اس کو ناپسند کریں، کافر اگرچہ اس کو ناپسند کرے۔ میرے عزیزوں، بات صرف اتنی مجھے کرنی ہے، تمہارا اپنا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہی جوش کے نعرے جو ہم پنڈال میں بیٹھ کر کے کریں؟ کیا ہماری یہی تقریریں جو جلسے تک رہے؟ نہیں میرے عزیزوں، ہمارا لقب، ایک مومن کا لقب یہ تھا کفن بردوش۔ یہ سینے پر بلکہ اپنے کندھے پر کفن لے کر کے چلتا ہے، اسے موت سے خوف نہیں ہے۔ تو یہ خوف جب تمہارے سینے سے نکلے گا تو حق بولنے کی ہمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں کس بات سے ڈرایا جاتا ہے آج؟ پھانسی سے، یہ سب سے ہائیسٹ سزا ہے نا، یا جیل سے؟ یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جیل کی سلاخوں پر جانے کے بعد بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ اے مومن گھبرانا نہیں، اگر مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے، اگر نبی پاک کے نام پر گیا ہے تو اندر جانے کے بعد ہو سکتا ہے تیری ماں، تیری بیوی، تیرے بھائی دیکھنے نہ آئے، لیکن ایک رات ضرور آئے گی جب تاجدار مدینہ خود تشریف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی خوف نہیں رکھنا، حضور کے انتظار میں ہم دن کاٹ لیں گے، حضور کے انتظار میں ہم راتیں کاٹ لیں گے۔ اور رہی بات پھانسی کی، اس کے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں کہ جن جن غلاموں کو ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یا پھانسی پر چڑھایا، پھندا بعد میں لگا، چہرہ مصطفیٰ پہلے موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ دو تمنائیں جس کے پاس ہیں، پھر اسے کس بات کا خوف ہے؟ بے خوف جیو، یہ ملک ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے، یہ بھیک میں مانگا ہوا ہمارا ملک نہیں ہے، اور کسی کی چاپلوسی کر کے خریدی ہوئی زمین ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد بلکہ آدم علیہ السلام کی زمین ہے، ہمارے باپ کی زمین ہے، ہمارے باپ کی زمین ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے یہی فرمایا، اگر رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ اور عذاب علیم میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی سویرا ہے۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں، اس نقطے پر آ جاؤ، اس پوائنٹ پر جمع ہو جاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ میرے آقا نے حضور کو جہاں چھوڑ کر نصیحت فرمائی تھی، اس نقطے پر آ جاؤ، بس باقی سب تمہارا، سارے میدان تمہارے ہیں، کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کرے گی انشاءاللہ العظیم۔ لوگ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، صلاح الدین ایوبی کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس، ایک سپہ سالار کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آج انگریز بھی اس صلاح الدین کی تعریف میں رطب اللسان ہے، انگریز بھی کہتا ہے ویسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا۔ کیوں جانتے ہیں؟ انگریزوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صلاح الدین ایوبی نے 18 سال تک جنگیں لڑی صلیبیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، لیکن اس میں لاکھوں قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا۔ آزاد کرنے کی عادت بہت زیادہ تھی۔ کس کی؟ صلاح الدین ایوبی کی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک عاشق رسول کا جو مقصود ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف گردنیں اڑانا ہے، اس کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ بیمار ہو گئے،
اس بیماری کے عالم میں مسلمانوں کے ایک قافلے پر ایک عیسائی جرنیل نے حملہ کیا تھا، برنس نام تھا اس کا. اس نے حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیا، کوڑے لگایا، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے اور بھی لوگ تھے. لیکن مارتے مارتے اس ظالم نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اے مسلمانوں، پکارو اپنے محمد کو، محمد کو بلاؤ، کیوں تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا؟ معاذ اللہ رب العالمین. جب وہ اس طرح کے تانے دے دے کر کے مال لوٹ رہا تھا اور سارے لوگوں کو نہتا پا کر کے مار رہا تھا، لٹا ہوا قافلہ، یہ تاراج قافلہ جب واپس لوٹا تو صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ سلطان اسلام ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے. یہ وہ حالات تھے جب صلاح الدین سخت بیمار تھے، جس کو مرگ الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کی بیماری، مرض الموت، موت کی بیماری جس کو کہا جائے. لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی یہ بات سنی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا اور کہا اے رب ذوالجلال، تو نے صلاح الدین کو ہر چیز عطا کی، بس تیرا یہ ناچیز بندہ، عاجز بندہ اتنی بھیک مانگتا ہے کہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ میں برنس کا سر اڑا سکوں، اتنی زندگی اور دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے تانا مارا. مومنین سے یہ کہا نا کہ محمد کو بلاؤ. صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں یہ دعا کرتے رہے. 2.5 سال کا عرصہ گزرا. 2.5 سال کے بعد آپ شفا یاب ہوئے، صحت مند ہوئے، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر کے نکلے. مومنین کی فوج کو جگہ جگہ روانہ کیا، مار کے ہوئے. ایک دن وہ آ بھی گیا جب یہ برنس ہتھے چڑھ گیا مسلمانوں کی، ہاں گرفتار ہو گیا. اور مسلمان جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں آئے اور اس برنس کو پکڑ کر کے لائے. صلاح الدین ایوبی کی عادت تو تھی کہ گرفتار قیدیوں کو روز آزاد کرتا تھا، روز آزاد کرتے تھے. اس دن بھی جتنے قیدی آئے تھے ان میں سے اکثر کو آزاد کیا. جب برنس کا نمبر آیا اس نے کہا اے صلاح الدین، تمہاری عادت تو ہمیں پتا ہے کہ تم گرفتار قیدیوں کو معافی کے بعد آزاد کر دیتے ہو، میں بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے وطن جانے دے دو. صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے برنس، اگر تجھے میں معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب مجھے گرفتار کر، میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا. تیری زبان سے میں نے وہ نازیبا کلمہ سنا ہے جس کو ایک مومن سن کر کے زندہ رہنا بیکار سمجھتا. صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور اس کی گردن پر رکھ کر کے کہا، آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کہاں ہے، دیکھ اس محمد نے صلاح الدین کو بھیجا ہے تیرا سر قلم کرنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فاتحین اسلام، سبحان اللہ، اس کا سر قلم کیا. لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں، یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا نا، جو بیماری کے عالم میں تھے صلاح الدین ایوبی، یہ 2.5 سال کے بارے میں ان کے شاگرد اور ان کے فوجی روایت کرتے ہیں، ایک دن بھی ہم نے صلاح الدین کو پیر پھیلا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ، 2.5 سال تک پیر پھیلا کر کے نہیں سویا. بیمار بھی تھے، لوگ کہتے کہ لمبا سو جائیں، وہ کہتے جلال میں آ کر کہ تم مجھے سیدھا سونے کی بات کرتے ہو جبکہ میرے اوپر ابھی فرض باقی ہے. میرے نبی پاک کو گالی، سبحان اللہ، اس فرض کی جب تک سبکدوشی نہ ہو میں اپنے پیر لمبے نہیں کروں گا. یہ تھے ہمارے سلاطین اسلام. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات عطا کی ہیں وہ وفائے مصطفیٰ میں عطا کی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں ملی ہے ساری چیز. عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، طاقت و قوت جمع کرنے کی کوشش میں اپنے وقت کو صرف نہ کرو، بلکہ جوانوں سے میں صرف اتنی بات کہوں گا، کسی دن کھڑے ہو جانا، کسی دن کھڑے ہو جانا، آنکھ بند کر کے اپنے نبی پاک کو حاضر و ناظر سمجھنا اور کہنا یا رسول اللہ، دنیا میں بہت تھک چکا، رنگینیاں رعنائیاں دیکھ کر کے میں گمراہ تو بہت ہوا، لیکن اب جو چلوں گا تو صرف آپ کے قدموں کے پیچھے چلوں گا. پھر دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. اس لیے کہ وہ رسول نہایت غیرت مند رسول، غیرت مند رسول ہے. ان جوانوں سے میں کہتا ہوں جو کسی لیلا کی محبت میں مجنون ہو گئے،
पागल नजर आते हैं, चेहरा लटका हुआ है, महबूबा छोड़कर भाग गई तो ये खुदकुशी करने पर आ गया और शेर व शायरी में जिंदगी गुजारने लग गया। एक साहब आए थे मेरे पास, वो दर्द की दास्तान सुना रहे थे। 4 साल का हमारा रिश्ता था, छोड़कर भाग गई और आप चेहरा लटकाए इधर उधर घूम रहे, शेर व शायरी कर रहे हैं। मैंने यही कहा था ना था, जब दिल देना ही था तो ऐसे को क्यों दिया जो रोज अपना दिल बदल। ये दुनिया है जिसको आला हज़रत ने कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइंग शोहर कुश। ये अपने शोहर को मारने वाली दुनिया है। तुमको दिल देना ही था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जिसका तुम्हारे ताल्लुक से कोई ऐसा ख्याल नहीं है। मेरे अजीजों, एक दिल अल्लाह ने दिया, काश अगर दरे मुस्तफा पर रखा होता, ताजदारे मदीना के हाथों में दिया होता। मेरे मुस्तफा की गैरत इतनी है कि तुम्हारी आखिरी सांस तक वो कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। दुनिया तो दुनिया है, कब्र में भी जाओगे, मुनकर नकीर बाद में आएंगे, तुम्हारे मुस्तफा पहले। कब्र तो कब्र है, हश्र के दिन भी यही हाल होगा जब कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा होगा, माँ बच्चे से भाग रही होगी, लेकिन वो मुस्तफा है। फरमाते हैं कयामत के दिन तुम देखोगे मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और चादर खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मती को पकड़ रहा हूँ। जन्नत में जाने तक की जमानत है मेरे मुस्तफा की। वहां दिल दिया होता तो चेहरा लटकाए हुए नहीं घूम रहा होता और दुनियावी मजाजी इश्क में शेर व शायरी नहीं कर रहा होता। अगर उस दरबार में दिल दिया होता तो फिर फख्र से ये कहता, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आओ आशिकों को सुनो, बरेली का आशिक कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अजीजा ने गिरामी वक़ार, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या मैं बात अर्ज ये कर रहा हूँ, इसके उसके पैरोकार होना और उसके इसके हुस्न पर फिदा होना ये छोड़ दो। तुम्हें जवानी इन दुनियावी मजाजी आशिकों के तौर पर गुजारने के लिए नहीं दी गई है। तुम्हें जो दुनिया और तुम्हें जो जिंदगी दी गई है वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वफा के लिए दी गई है। ओहद के मैदान में एक खातून ऐसी है मदीने की जिसके 4 रिश्तेदार इंतकाल कर चुके थे, भाई भी, बेटा भी, बाप भी, शौहर भी। 4 लोग एक ही औरत के शहीद हो गए। जब सहाबा उसे खबर देने के लिए आए, तुम्हारे बाप भी शहीद हुए, तुम्हारे बेटे भी, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा शौहर भी। उस खातून ने क्या पूछा, ऐ लोगों, सब मेरे घर वालों के कत्ल की खबर दे रहे हो, पहले बताओ रसूलुल्लाह सलामत है या नहीं। सुभान अल्लाह, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सलामत है। वो खातून कहती है मेरा चांद सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है। सुभान अल्लाह, उन्हें गम किसी और चीज का नहीं था। ऐ मेरे अजीजों, ये है मोहब्बत मुस्तफा जो हमें उन सहाबा ने अता किया। एक मदीने की खातून हुजूर की बारगाह में जिहाद में जाने के वक्त 1.5 साल का बच्चा लेकर के आई। 1.5 साल का बच्चा लेकर के आई। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में इसके अलावा कोई जवान नहीं, मेरा शौहर इंतकाल कर चुका, 1.5 साल का बच्चा, इसे भी कबूल कर ले। सहाबा ने पूछा इसका क्या करेंगे। वो खातून कहती है मुझे पता है ये चल भी नहीं सकता, तलवार और तीर तो नहीं चला सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह आप अपने मुजाहिद सहाबा के हाथों में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। अल्लाह, वो फिदा करने वाली खवातीन जिन्होंने अपने सुहाग भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर किए। आज की दुल्हन कौन है ऐसी दुल्हन जो अपने जवान दूल्हे को ऐसे जंगी हालात में जाने की इजाजत दे दे। वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन मदीना हो सकती। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मियां ये मोहब्बत की बात जो हम करते हैं ना, ये आसान चीज नहीं है। ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना।
باتیں کر لینا، یہاں بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں کر لینا آسان ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت تم سے امتحان مانگتی ہے، امتحان مانگتی ہے، اور تم ہر مصیبت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر دیکھنا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ جو تم کو دکھ رہا ہے نا، میں جاؤں گا تو میری ماں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، چھوٹے بچے ہیں میرے ان کا کیا ہوگا، اس طرح کے حالات اور وسوسے شیطان تمہارے ذہن میں لاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت صرف اتنا سوچنا، کیا مدینے کے ان صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ ان کے گھر بار، ان کے جائیداد پراپرٹی نہیں تھی؟ سب تھا ان کے بعد، پھر بھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا میں ایسے شریک ہوتے۔ ایک عبداللہ اسود کی بات کروں میں، ایک عبداللہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا مجھے کوئی بیٹی نہیں دیتا، میں کالا ہوں، جوان ہو گیا۔ حضور نے خط لکھ کر کے بھیجا، جا عمر بن وہب ایک صحابی ہیں، انصار ہیں، ان کی بیٹی ہے، نہایت خوبصورت بیٹی۔ حضور نے کہا جا اس کے ہاں پیغام نکاح لے جا۔ عبداللہ اسود گئے، حضور کا پیغام دیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی بیٹی پورے مدینے میں سب سے حسین ہے، اور عبداللہ سب سے کالے ہیں۔ ایک کالے جوان کو حضور نے بھیجا ہے سب سے حسین لڑکی کے بعد، اور جب وہ گئے عمر بن وہب کے پاس سنایا تو باپ اور ماں دونوں تھے لڑکی کے، دیکھا اوپر سے نیچے اور کہا تمہاری نکاح کی بات آئی ہے؟ میری بیٹی سے کہا اللہ کے نبی نے بھیجا۔ اس صحابی نے تھوڑا تامل کیا، تھوڑی تاخیر کی اور کہا آپ واپس جائیں، میں خود حضور سے بات کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر کے پلٹایا۔ عبداللہ نے کہا یہ تو روز کی بات ہے، ریجیکٹ تو ہر جگہ سے ہوتے تھے، نہیں بات نہیں۔ آئے حضور کے بعد، لیکن اے مسلمانوں، مدینے کا ماحول کیا تھا؟ وہ نوجوان دوشیزہ جو مدینے کی سب سے حسینہ تھی، اندر گھر سے باہر آئی، باپ سے پوچھا کون آیا تھا؟ کہا فلاں فلاں آیا تھا۔ کیا لے کر آیا؟ پیغام نکاح لے کر آیا۔ کون بھیجا؟ رسول اللہ نے۔ آپ نے کیا کہا؟ خاتون سے ماں باپ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ٹال دیا، دیکھتے ہیں بعد میں تیرا جوڑ کہاں ہے اس کا۔ وہ نوجوان دوشیزہ کہنے لگی ابا جان آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے کس کے پیغام کو رد کیا ہے؟ آپ نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا، بھیجنے والے کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ مدینے کی خواتین تھی جنہوں نے اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیا تھا۔ یہاں خوابوں کے شہزادے بنائے جاتے ہیں، خوابوں کی شہزادیاں بنائی جاتی ہیں۔ میری گھر میں آنے والی دلہن حور سے کم نہ ہو، اور عورتیں یہ تصور کر لیں میرا شوہر بڑے ایکٹر اور فلمی ہیرو سے کم نہ ہو۔ یہ خام خیالیاں ہیں تمہاری، یہ پلاؤ ہے جو تم ایسی پکائے ہوئے ہو، خیالی پلاؤ۔ میرے عزیزو، یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا جو اسکرین پر دکھتا ہے۔ ہر نوجوان کو اپنی تمنائیں حضور کے قدموں پر رکھنا چاہیے۔ نوجوانوں، تم اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یوں کرو، شادی اگر ابھی نہیں ہوئی، مولا وہ دلہن عطا کر دے جو مجھے تجھ سے اور تیرے رسول سے قریب کر دے، اور دلہن یہ دعا کرے مولا مجھے وہ رفیق حیات، وہ شریک حیات عطا کر جو میرے آدھے ایمان کو مکمل طریقے سے بھر دے، مجھے تیری بارگاہ میں سر بسجود ہونے والا بنا دے۔ یہ ہوتی ہے تمنائیں۔ جب بیٹی نے یہ کہا تو باپ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے۔ جب عبداللہ اسود حضور کے پاس وہ قصہ سنا رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کے آیا ہوں، وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے آگے کہا یا رسول اللہ معاف کر دے، تاخیر ہو گئی، میں نے سوچا تھا کہ بیٹی سے پوچھ لو، لیکن میری بیٹی کمال کا ایمان رکھتی ہے، کمال کا ایمان رکھتی ہے، میں نے صرف بیٹی کی خاطر ان کو پلٹایا تھا۔ حضور نے معاف کر دیا اور ان کا نکاح طے ہوا مسجد نبوی میں۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ۔ یہ عبداللہ اسود غریب بھی ہے، کالے بھی ہے، پیسہ بھی نہیں شادی کرنے کا، خود رسول اللہ نے پیسے تھے، سبحان اللہ، مال دیا کہ جا شادی کا سامان خرید لا، جو جہیز لگتا ہے، جو گھر بسانے کے لیے سامان کی ضرورت ہے لے آؤ۔ یہ عبداللہ گئے بازار میں سامان خرید رہے تھے، شادی کا سامان خرید رہے تھے۔ اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، دشمنان مصطفیٰ نے مدینے پہ حملہ کیا، اللہ کے نبی جہاد کی طرف نکل رہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل پڑے ہیں۔ عبداللہ اسود جو بازار میں شادی کا سامان خرید رہے تھے پلٹ گئے اور جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا۔ تلوار خریدی، نیزہ خریدا، گھوڑا خریدا، وہ زرہ خریدی، جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اور لوہے کا لباس ہوتا ہے یہ خرید لیا، جتنے پیسے تھے پورے خرچہ کر دی، ایک روپے بھی نہیں بچایا۔ ارے میاں شادی ہے،
जंग में जाकर आने के बाद भी तो हो सकती है शादी, पैसा बचा कर रखते नहीं। ये वो रसूलुल्लाह के फिदाई हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पे निछावर, उनका मतमा, उनका मकसूद नजर सिर्फ रसूलुल्लाह की रजा थी। गए सामान खरीदने और सब खरीद करके घोड़े पर बैठकर जिहाद में आ भी गए। मैदान में जब लड़ने आए, अब तक जितनी जंगों में वो शरीक होते थे नंगे पैर आते थे, हाथों में कुछ भी नहीं होता था गुर्बत की वजह से, लेकिन आज एक शहसवार की हैसियत से आ रहे थे, हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल है, घोड़े पर बैठे हैं और लिबास लोहे का है, और लड़ने लगे जब तो कुफार की सफों को दरहम बरहम करने लगे। कभी इधर नरखे में जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अरे आज शादी होने वाली है, बच बचा करके लड़ता नहीं, ये तो पूरे जम्मे गफीर में घुसने को तैयार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूर से देखते हुए अपने चंद सहाबा से पूछते हैं, जानते हो ये कौन है? कौन है ये जो नया आदमी आया है? क्योंकि चेहरा भी छुपा हुआ था, पूरे लोहे की टोपी पहने हुए। सहाबा गौर से देखते रहे, कहा या रसूल अल्लाह ये मदीने का तो नहीं दिख रहा, ये यहाँ का नहीं है, कोई दूसरा आया होगा जो हमारी हिमायत के लिए उतरा होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मेरे अजीजों, मैं उसकी कहनियों की सियाही से पहचान रहा हूँ, मेरा अजीज अब्दुल्ला है, वो अब्दुल्ला है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहचान गए, यही अब्दुल्ला है जिनकी शादी आज होनी थी। लड़ते लड़ते आए, दोपहर के वक्त जामे शहादत नोश कर कत्ल हो गए, शहीद हो गए। लेकिन वो बात भी मुझे याद आती, जब हदीस पढ़ता हूँ आंखें भीग जाती हैं। वो मुराद पा गए। क्या मुराद होती थी ये सहाबा की? कत्ल होकर शहीद होकर मैदान में गिरे हुए थे। शाम के वक्त जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शहीदों की लाशें उठवा रहे थे, तब चलते हुए खुद हुजूर तशरीफ लाए अब्दुल्ला अस्वद के पास, जहां उनका लाशा गिरा था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान में नीचे बैठ गए। हुजूर नीचे बैठ गए, अपनी गोदी को बिछाया, अब्दुल्ला अस्वद के चेहरे से वो ज़िरा हटाई और सर लेकर अपनी गोद में रख लिया, अपनी गोद में रखा। उनकी पेशानी से धूल और मिट्टी को झाड़ा, उनके रुखसारों से खून को साफ किया। ऐ मेरे अजीजों, इससे बढ़कर के सहाबा की और मुराद ही क्या होती थी? इससे बढ़कर के और मुराद ही क्या होती थी? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त आखिरी सफर में उनकी पेशानी पर है। और उसके बाद मेरे आका ने आयत की तिलावत की, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आह। ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक आयत उतरी है। मोमिनीन में से कुछ वो लोग होते हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा किया। ये जान लेकर के आए थे वफा के लिए और उसी वफादारी में जान दे गए। अजीज़ान गिरामे वक़ार, मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा था कि ख्वाहिशें तो ये चाहती हैं कि हमारी शादी में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ख्वाहिशें तो यही चाहती हैं कि शादी के मौके पर कोई दूसरा प्रोग्राम भी ना हो। लेकिन वो सहाबा ने ये साबित कर दिखाया, हर चेदरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ दुनिया में है रिश्ता नाता वो सब मुस्तफा के बाद है। अगर नबी पाक की इज्जत सलामत है तो हमारी जिंदगी है, और अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ कोई उंगली उठ गई तो फिर हमारा जीना किस काम का है? फिर हमारी खुशियां किस काम की है? फिर ये रिश्ते किस काम के हैं? हमें पता है कि कब्र में जाना है तो उस मुस्तफा को मुंह दिखाना, हमें पता है कि हश्र में जाने के बाद उनकी शफाअत के सिवा कोई चारा नहीं। तो इसीलिए फाजिल बरेलवी ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे अजीजों, मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ। उन नौजवानों से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ जिन्होंने मोबाइल इंटरनेट पर अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर डाली। रात रात भर बैठकर अजनबियों से चैटिंग करना, गेम खेलना, जिंदगी पूरी इसमें तुमने तहस नहस कर डाली। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई, तुम्हें पता भी है तुम्हारे जिस्मों के अंदर की हया खत्म होती चली गई। ये आंखें दी गई थी दीदारे मुस्तफा के लिए, ये आंखें थी तड़प पैदा करो कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को एक
ایک بار دیکھنا. لیکن تم کس دنیا کی ان لذتوں میں کھو گئے. نکل آؤ باہر, توبہ کرو آج کے بعد سے کہ میں تنہائی میں بھی ہوں تو اللہ کا خوف رکھوں گا, مجمع میں بھی ہوں اللہ کا خوف رکھوں گا. صرف اتنا تصور لے جاؤ میرے عزیزوں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میرے رب تعالیٰ کے مشاہدے سے غائب نہیں ہو سکتا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصطفیٰ سے باہر نہیں ہو سکتا. لہٰذا مجھے جو کرنا ہے اللہ رب العزت کے سامنے کرنا ہے, جو کرنا ہے میرے نبی کے سامنے کرنا ہے. اس تصور کے بعد تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا, تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی. ایک حسین چہرہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں, کیا تمہیں پتا ہے اس سے بھی زیادہ کسی نے تعریف کی ہے؟ حسان بن ثابت نے جو کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رسول اللہ کے ایک عاشق کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. یہاں رک کر کے اس ظالم کتے وسیم رافضی کو کہتا ہوں تو نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک اور اخلاق کریمہ پر انگلی اٹھانے کی کوشش کی ہے. تجھے پتہ نہیں پوری دنیا تاروں سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ کی مدح سرائی میں مصروف ہے. اصل سے لے کر ابد تک نبی پاک کی تعریف ہوتی رہے گی, کیونکہ یوم الست میں بھی نبی کا ذکر تھا, یوم میثاق میں بھی نبی کا ذکر تھا, انبیاء کے خطبے میں بھی نبی کا ذکر تھا. آدم تا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں اگر کسی کی دی ہیں تو میرے مصطفیٰ کی دی ہیں. تم کیا سمجھتے ہو ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے, ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال سکتے ہو؟ ان ظالم کتوں کو یہ محاورہ یاد ہونا چاہیے کہ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا تھوک اس کے منہ پر گرتا ہے. نبی پاک کے لیے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے چرچے کو بہت بلند کیا ہے, آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, ٹھنڈے ہو گئے آپ, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان اگرام وقار توجہ, الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سننے والی یہ جماعت. الحمدللہ مولا تعالیٰ نے تمہیں صرف اور صرف مسلمان جماعت میں نہیں رکھا, عاشقوں کی جماعت میں رکھا ہے, جن کی ابتدائی اور ہر دن کا ان کا معمول یہ ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی اعلیٰ کہتے کہتے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کی جماعت میں مولا نے ہمیں رکھا ہے. میں آج آپ سے یہ عہد لے کر کے جانا چاہتا ہوں, اے سنبھل کے مسلمانوں, اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار اور ان کے چہرے پاک کی زیارت کی تڑپ لے کر کے جیو گے یا نہیں جیو گے؟ انشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تمنا لے کر جیئیں گے. پھر ایک بار جب تمہارے اندر یہ احساس آ جائے گا دنیا کا کوئی حسن تمہاری آنکھوں کو دھوکہ نہیں دے سکے گا, کوئی خوبصورتی تمہیں اپنی طرف پھیر نہیں سکے گی. خالد بن ولید کے ساتھ ایک بار معاملہ ہوا تھا, ایک عیسائی قلعے پر آپ نے محاصرہ کیا تھا, عیسائی اندر موجود تھے, خالد بن ولید کے ساتھ جوان لشکری تھے, صحابہ تھے. عیسائیوں نے ایک حربہ اپنایا, اندر بیٹھ کر کے کیا منصوبہ بنایا, کہا کہ خالد سے لڑ کر کے کبھی جیت نہیں سکیں گے, تلوار سے جیت نہیں سکیں گے, لہذا ایک پلان بناتے ہیں 3 دن کے بعد ان کو کہتے ہیں بازار سے اپنے لشکریوں کو لے کر کے قلعے تک آ جاؤ, اور اگر صحیح سلامت پہنچ گئے تو ہم چابیاں خود بخود دے دیں گے. اور پلان کیا تھا؟ بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑا کرنا,
مال و دولت پورے بازار میں بچھانا، کیونکہ خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکری تھے وہ جوانوں کا لشکر تھا، اور جوان کے اندر نفس بھڑکتا رہتا ہے، دو ہی چیزوں کا تو عشائق ہوتا ہے، مال و دولت اور خوبصورتی۔ خالد بن ولید کے جو نوجوان سپاہی تھے ان کے امتحان کا وقت تھا، 3 دن کے بعد جس بازار سے انہیں گزرنا تھا، پورے بازار میں عورتوں کو برہنہ لباس میں کھڑا کیا تھا حسینوں عیسائیوں نے، اور مال بچھایا تھا۔ خالد بن ولید نے جیسے ہی دیکھا اپنے نوجوانوں کو روک لیا، کہا رک جاؤ، ایک نصیحت کی تھی، کہا اے رسول اللہ کے چاہنے والوں، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اللہ کی رحمت صبح قیامت تک تم پر پھول برسائے گی، اور اگر ڈگمگا گئے تو لعنت کی پھٹکار ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، اس میں نوجوان تھے، تابعین بھی تھے، خالد بن ولید سے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا بس نبی پاک کی سنت کو نہیں چھوڑنا۔ حضور پاک کی سنت یہ تھی جب بازار میں چلتے تھے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ خالد بن ولید نے اتنا کہا اور اپنے نوجوانوں کو لے کر بازار سے گزرنے لگے۔ عیسائی جو پورے قلعے کے اندر جشن منا رہے تھے کہ خالد بن ولید کے فوجی عورتوں میں ملوث ہو گئے ہوں گے، پیسے لوٹ رہے ہوں گے، اور ہم قلعے میں پھر سے فتح کا جشن منائیں گے، لیکن دیکھا ان کے سپاہی ایسے گزرتے آئے، تاریخ میں فرمایا گیا کہ اگر ان صحابہ کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جائے تو نہیں گرتا۔ اس انداز سے چل رہے تھے، فوجیوں کی چال ہے، نہ وہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، وہ حسینائیں اپنی طرف بلاتی رہ گئی، لیکن ایک جوان نے بھی مڑ کر کے نہیں دیکھا، دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ صحیح سلامت پوری فوج قلعے تک پہنچ گئی۔ خالد بن ولید نے اس عیسائی پادری سے کہا لاؤ چابیاں، جو معاہدہ تھا ہمارا وہ چابیاں لے کر کے آیا، اور ایک جملہ پوچھا، خالد یہ جو تم نے فوج جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے فرشتوں کی ہے؟ کیا ان کے اندر نفس نہیں ہے، ان کے اندر خیالات نہیں آتے؟ ہم نے سارا حسن لا کر کے بازار میں جمع کیا۔ خالد بن ولید نے چابیاں ہاتھ میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا نادان تجھے خبر نہیں جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو، پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو، ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، آ جاؤ اے مومنو، میں بھی تمہیں اسی بازار مصطفیٰ میں بکنے کی دعوت کرتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ سنیوں تمہارے شہر حنبل میں سنیوں کا شہر آیا ہے، تمام حضرات ہاتھ اٹھا کے بولیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ناموس تحفظ رسالت، نعرہ تکبیر، شہداء کربلا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شہر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شہر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شہر آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزوں اب بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، ماحول پراگندہ نہ ہونے دیں، بالکل بیٹھ جائیں، جیسے کھڑے ہوئے ویسے ہی بیٹھ جائیں، بس ماحول اچھا۔ میرے عزیزوں اب یقین ہو چلا انشاءاللہ العزیز، جب بھی قمر عثمانی صاحب اعلان کریں گے جہاد کا وہ سنبل سے شروع کریں گے انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو جوش و جذبہ ہے، میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ دونوں ہاتھ لہرا کر کے نعرہ لگاتے ہیں، یہ صرف ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، جب نام مصطفیٰ کی بات آئے تو گردن بھی کٹ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دینے کو تیار ہیں، اس بات کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ میں بلا تو رہا ہوں آپ سب کو کس نام پر توجہ چاہتا ہوں، کس نام پر؟ ایسے ویسے کے نام پر نہیں، جس کے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے حوران جنت بے قرار
تیار ہوں، فرشتے ملک خدم اس بارگاہ کی حاضری کے لیے بیتاب ہوں۔ میں اس چہرے جمال جہاں آرا کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اس چہرے پاک کو اپنے آنکھوں میں سماؤ اور دنیا کی ایسی ویسی چھوڑو۔ ایک نقشہ میں تمہارے سامنے کھینچتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کے دربار میں حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور شرف الدین بوصیری نے کہا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اور فارسی کے شعراء میں ایک سے ایک بزرگ گزرے۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اے سنبھل کے مومنوں، میرے مصطفیٰ کا ذکر سن کر آج اپنے دل کو گرم کر کے جانا، اپنے ایمان میں اضافہ کر کے جانا، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو گولی کھاتے ہیں، مومن اگر بیمار ہوتے ہیں تو نام محمد کا چرچا کرتے ہیں۔ اور سعدی شیرازی کے بعد حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ علامہ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں تنم پر سودا جاں پارا زِ ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پش مردہ آوارا زِ عیسیاں یا رسول اللہ، چو بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا درآ یا رسول اللہ۔ سارے ترجمے کرنے کا میرے پاس وقت نہیں۔ ایک عاشق فنا فی الرسول کہتا ہے چو سوئے من گزر آری من مسکین ناداری۔ ایک عبدالرحمن جامی کہتا ہے یا رسول اللہ کبھی اگر آپ میرے سامنے سے گزر جائیں، میں تو مسکین آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، ایک بار آقا آپ کا گزر میرے پاس سے ہو جائے من مسکین ناداری فدائے نقش نالین کنم جائیں یا رسول اللہ۔ آقا آپ کا یہ جامی جہاں جہاں آپ کے قدم پڑیں گے ان قدموں کے نقش پر اپنی گردن قربان کرے گا۔ یہ عاشقوں کی زبان بول رہا ہوں، عاشقوں کی زبان بول رہا ہوں۔ پنجابی کا ایک مشہور عاشق کہتا ہے پیر مہر علی کہتا ہے مکھ چند بدر شاشانیے، مکھ چند بدر شاشانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شانہ تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھے کتھی جا اریا۔ ارے ایک زبان ہوتی تو میں بات کرتا، دنیا کی ہر زبان کا عاشق اگر کسی کی تعریف میں رتب اللسان ہے تو مکین گنبد خضرا کے لیے ہے۔ اردو کا مشہور عاشق کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال جیسا تھا تیسا تھا، لیکن جب بولتا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے تو یوں لب کھولتا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو یا رسول اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نارنگ، تیرے محیط میں حباب نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ اور ایک مشہور عاشق نے حضور کی ثنا خوانی میں کیا خط و خال کھینچے ہیں۔ مولانا توصیف صاحب بڑے اہل زبانوں میں سے ہیں، میں ان کے سامنے ادب سے عرض کر رہا ہوں۔ کسی عاشق نے میرے مصطفیٰ کا چہرہ بتایا تو کیسے بتایا؟ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی
हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की छटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की जुबान बोल रही है, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, किरात है कि असरारे जहां खोल रही है। ये दां, ये शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये मौजे तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये मौजे तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम है। सारे आशिकों ने जहां कहा, आखिर में मेरा हस्सान अल हिंद कहता है, तेरे तो वस्ल ऐबे तनाही से है बरी। हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह क्या क्या कहूं तुझे। फिर भी बरेली के इमाम ने बार बार कलम उठाया और कहा, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। कुमरी ने बुलबुल उनको कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अरे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे उजलों में सारे अंधे शीशों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। गमज़दों को मुस्ता दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और हमारी गुफ्तगू का खुलासा, मेरे बयान का, मेरे खुताब का लुब्बे लुबाब ये है, ऐ संभल के मुसलमानों तवज्जो चाहता हूँ, इस बात पर गुफ्तगू खत्म की जाएगी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या शफीअना या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।